رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ، یہ یوں سمجھ لیجیے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا تھا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا تھا، اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور آئے اور بر صغیر میں دین اسلام کو پھیلایا، اور جب یہ دین اسلام پھیل گیا تو انگریزوں نے آ کر اس کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، تو سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے دین اسلام کو بچایا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ مجدد کہتے ہیں دین کو نیا کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدی کے آخر میں لوگ دین کی باتیں بھلا بیٹھتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے نظریات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بھیجتا ہے جو دین کو اثر نو کر دیتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یوں یعنی کہ یہ جو 1400 سال گزر چکے ہیں، ہر صدی میں ایک مجدد آتا رہا ہے جو دین کی تجدید کرتا رہا ہے۔ تو 14ویں صدی کے جو مجدد ہیں وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کو قرار دیا جاتا ہے، جو بریلی شریف میں کے رہنے والے، جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے امام احمد رضا خان بریلی، کہ بریلی کے وہ رہنے والے ہیں۔ سمجھ لیں کہ وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے محسن ہیں، کہ انہوں نے یہ احسان عظیم کیا کہ ہمیں یہاں پر آ کر کلمہ پڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا، اور آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور پھر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن بھی ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت، ہمارے عقائد خراب کیے جا رہے تھے، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاقیات کو خراب کیا جا رہا تھا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قلم سے اور اپنے علم کے ذریعے ہمارے عقائد و نظریات کو درست کیا۔ یعنی کہ دونوں ہی ہمارے یہ محسن ہیں، اور اپنے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے، جس نے احسان کیا ہو اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ عرس جو ہوتا ہے، یہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عرس کیا جاتا ہے، یہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے مزارات پر جا کر انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے کہ جن کی محبت جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو طاقت اور اختیارات عطا فرماتا ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور بہت بڑے فقیہ عالم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک با کرامت ولی اللہ بھی تھا، اور یہ کرام کی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام آئیں گے، اور کچھ گزر چکے ہیں، ان اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوا ہے، اور ان کرامتوں کو، بعض کرامتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھی طاقت عطا کرتا ہے اور ولیوں کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے، اور ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہار شریعت، آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، اس کے اندر فقہی مسائل ہیں اردو کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر یہ کتاب اتنی مقبول ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مفتی ہیں وہ اس کتاب میں سے فتویٰ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عالم بنانے والی کتاب ہے، یعنی کہ جو مسائل جو تھے وہ سارے کے سارے اس کتاب میں لکھ دیے گئے، اسے بہار شریعت نام ہے۔ وہ لکھی ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے خلیفہ تھے، ان کے شاگرد بھی تھے،
آپ فرماتے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس حدیث لے رہے تھے، حدیث سن رہے تھے، اچانک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو یہاں آستینیں بھی آپ کی گیلی تھی، تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو آپ والے رحمٰ نے کہا کہ میرا خشک کرتا مجھے لا، کہتے کہ انہوں نے وہ کرتا چینج کیا۔ بہرحال میں بڑا تعجب میں تھا، تو میں نے وہ تاریخ اور وہ دن اور وہ وقت جو تھا وہ میں نے نوٹ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد کچھ مہمان آئے، وہاں پر اعلیٰ حضرت کے پاس مہمان بن کر آئے، ٹھہرے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو اور آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کشتی میں سوار تھے اور اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، اور ہمیں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ کشتی جو ہے یہ الٹ جائے گی اور ہم پانی کے اندر ڈوب کر مر جائیں گے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے صدقے میں ہماری جان بخش دے۔ ہم نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور ہم نے منت بھی مانی کہ ہم ان کے حضور حاضر ہوں گے اور صدقہ خیرات وغیرہ بھی کریں گے۔ جو اپنے وقت کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، جو دین کا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہو۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، کہتے ہم نے جب یہ دعا مانگی تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کشتی کو پکڑا اور کنارے پر لگا دیا، یوں ہماری جان بچ گئی۔ اور ہم نے جو نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اس بنا پر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے آئے۔ تو جب میں نے ان سے وہ دن اور وہ تاریخ اور وہ وقت معلوم کیا تو یہ وہی وقت تھا جب اعلیٰ حضرت ہمارے درمیان جب درس حدیث کر رہے تھے، اس دوران جو اٹھ کر گئے تھے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت اٹھے اور جن لوگوں نے فریاد کی تھی ان کی کشتی کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کو کنارے پر لگا دیا۔ یوں اولیاء کرام اللہ کی عطا سے مدد کرتے، مشکل کشائی فرماتے ہیں، مشکلوں میں جب ان کو پکارا جائے تو مشکلوں کو دور بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت اور اختیارات عطا فرماتا ہے، اور اس کرامات کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی عبادت گاہ میں تشریف لائے، ایک محراب تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عبادت کیا کرتی تھی۔ زکریا علیہ السلام تشریف لائے، واجد عندہا رزقا، تو زکریا علیہ السلام نے وہاں پر بے موسمی پھل دیکھے، لیکن ان پھلوں کا موسم نہیں تھا، وہاں بڑے تازہ فریش پھل دیکھے۔ تو قال یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم ان لکی ھذا، یہ بے موسمی پھل کیسے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے دیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بلا حساب وافر رزق عطا فرماتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عبادت کرتی تھیں، یا اللہ عز و جل اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور زکریا علیہ السلام بڑے بوڑھے تھے، تو بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی۔ اب یہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی یہ کرامت تھی کہ وہاں جہاں عبادت کرتی تھی وہاں آپ کو بے موسمی پھل ملا کرتا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ ایمان والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ تو رزق کی وسعت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ عبادات میں، نیکیوں میں، اطاعت میں لگ جائے۔
یہ جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر بندے کے بدن پر پڑتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے، دل میں نور آتا ہے اور آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بدن کمزور پڑ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ یہ اچھے اعمال کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس اپنے اس بندے کی 10 نسلوں تک اس کی اولاد کی حفاظت کروں۔ لیکن نیکی کا اثر دیکھیں، نیکی کا اثر 10 نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ ایک بندے نے جب نیکی میں جو زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں 10 نسلوں تک اس کی اولاد کی حفاظت فرماؤں۔ نیکی کی برکت دیکھیں کیسے، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارہا اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ 40 دن میں صرف 1 گھونٹ پانی پیتے، 40 دن میں 1 گھونٹ پانی، خوراک بہت کم، ایک سوجی کا بسکٹ ہے بس، سارے دن میں ایک سوجی کا بسکٹ ہے اور بکری کے گوشت کا شوربہ، یہ سارے دن کی خوراک ہے، اور بالکل ایکٹیو ہے اور بالکل حشاش بشاش، یعنی کہ کمزوری پڑ گئی ہے، بولا نہیں جا رہا، چلا پھرا نہیں جا رہا، تو آپ بالکل فریش ہیں۔ کس بنا پر؟ اچھے اعمال کی بنا پر بدن میں طاقت ہی اتنی ہے، اور اتنی طاقت یہ ہے کہ آپ صرف دن میں 2 گھنٹے آرام کرتے، سارے 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کرتے اور 22 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور دین متین کی خدمت، لوگوں سے ملاقات، مریضوں سے ملاقات، انہیں دم کرنا، تعویذ کرنا، سوالوں کے جوابات دینا، جو سوالات آئے ہوئے ان کے فتوے تحریر کرنا، کتابیں لکھنا، اس قدر یعنی کہ یہ 22 گھنٹے آپ اس کام میں گزرا کرتے ہیں۔ اور اتنی کتابیں لکھی کہ ڈاکٹر اقبال آپ کو ثانیہ امام غزالی کہتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی اور اتنے آپ نے فتوے دیے کہ ان فتووں کی جو جلدیں بنی ہیں وہ 30 جلدیں بن گئی، 30 جلدیں۔ اس کا نام ہے العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ، کہ نبی کی بارگاہ سے علم عطا ہوا اور اسے فتاوی رضویہ میں داخل کر دیا۔ اس کی بڑی 30 جلدیں بن چکی ہیں، جو آپ نے سوالوں کے جوابات دیے، جو آپ نے فتوے لکھے۔ دیکھیں وہ فتوے کتنے تھے کہ وہ 30 جلدیں، کتابوں کی 30 جلدیں بن گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اپنے بندے کو طاقت عطا فرما، یعنی کہ اللہ کے ولی کی طاقت کا سازگہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا۔ وہ کئی میل دور ایک ملک تھا، وہاں پر یہ ملکہ بلقیس رہتی تھی اور یہ لوگ آگ کی یا سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھ کر بلقیس کو بلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں ایک رب پر کی عبادت لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم میرے پاس ہو۔ اب آپ نے نبوت کی دلیل بھی تو دینی تھی نا، نبوت کی دلیل آپ نے یہ دینا چاہیے کہ اس کا جو کئی لمبا چوڑا وزنی جو ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تخت تھا، آپ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر، یہ ایک اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون وہ تخت لا کر دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ تو ایک جن نے کہا کہ یا نبی علیہ السلام میں یہ تخت لے آؤں گا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار جو برخاست ہوتا تھا وہ ظہر کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کا جو وزیر تھا سلیمان علیہ السلام کا، عاصم بن برقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس عاصم بن برقیہ نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کون سی؟ توریت۔ عاصم بن برقیہ توریت کا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ یا نبی علیہ السلام میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے رہا ہوں، اور وہ تخت لے آیا۔ جب تخت لے آیا تو اس نے اپنا یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، کیونکہ ولی کے بعد جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوتی ہے۔ جب وہ تخت لے آئے سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے، تو کہتے ہیں قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب میرے محترم اسلامیوں غور فرمائیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور اس کے پاس توریت کا علم ہے، اللہ نے اس کی طاقت بیان کی،
اس کی اتنی طاقت کہ پلک جھپکنے میں کئی سو میل دور جو ملکہ بلقیس کا تخت پڑا تھا، جو کئی ٹن وزنی تھا، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی، ان کے ولی کی یہ طاقت ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کا امتی ہو اور جس کے پاس قرآن کی طاقت ہو، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبیوں کی امت میں اولیاء کرام آئے، وہ تمام کے تمام اولیاء کرام حضور کی امت کے اولیاء سے افضل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ تمام اولیاء کرام سے سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اب توریت کا علم یعنی کہ پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ ہم ہر اہل غیرے کو پیر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہر اہل غیرے کو ولی اللہ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ہر اہل غیرے کو مرشد کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس اللہ کے ولی کے پاس اس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ صرف علم ہی نہیں، وہ اس کتاب کا عامل بھی ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ بغیر عمل کے کوئی ولایت نہیں کسی کو ملتی، نہ ہی بغیر علم کے کسی کو ولایت ملتی۔ چلو ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، ان کے پاس علم بھی تھا۔ آگے ان کی اولاد وہ جاہل قسم کی، نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ اب ان کے پاس کوئی کردار ہے، بس ہی وہ اپنے ابا جی کی گدی پہ بیٹھ گئے اور بزنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، ولی اللہ تھے، ان کا ادب و احترام ہم کریں گے۔ اگر ان کی آگے سے ان کی اولاد اگر وہ اللہ رسول کی فرما بردار نہیں ہے تو وہ قابل تعظیم لوگ نہیں ہیں، وہ تو اپنی صرف پیسے بٹور رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو ولی ولایت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کے ذریعے مجھے راضی کر لیتا ہے تو اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کان بن گیا ہے یعنی کہ اس کا کان جو ہے وہ نور الہی سے منور ہو گیا ہے، تو اللہ کا ولی جہاں مرضی بیٹھا ہو اسے کہیں سے بھی اس کو پکارا جائے تو وہ سن لے گا۔ جب کان نور الہی سے منور ہو گئے تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں جی وہ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد میں بیٹھے وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں سن سکتے؟ جب عاصم بن برقیہ کئی میلوں سے دور پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہے تو کیا غوث پاک نہیں سن سکتے؟ اللہ فرما رہا ہے میں کان بن گیا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جائے تو پھر ہاتھ کی پاور دیکھیں کیسی ہوگی۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے خلیفہ سید ایوب کہتے ہیں میرے بھائی قنات علی کو سانپ نے ڈس لیا، اور بڑی بے چینی کے عالم میں میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھے سانپ نے ڈس لیا، میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے جلدی جلدی اعلیٰ حضرت کے پاس لے جاؤ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے پاس لے جاؤ۔ کہتے میں بھی گھبرا کر فوراً لے گیا، اور عشاء کی نماز سے پہلے ہم وہاں اعلیٰ حضرت کی مسجد میں پہنچ گئے، اور ابھی عشاء کی نماز میں کافی وقت تھا تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت بڑے تیار شیار ہو کر مسجد میں نماز کے لیے آ رہے تھے۔ یعنی کہ اولیاء کرام مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کون سا ولی ہے جو آستانے پر بیٹھا ہوا ہے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے، سب سے آخر میں جائیں گے۔ پھر فرمایا میری امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو آخر میں مسجد میں آئیں گے، پہلے سے لے جائیں گے۔ جو آخر میں آ رہا ہے حضور اس کو بدترین کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا ولی ہے ہی نہیں جو آخر میں مسجد میں آ رہا ہے۔ تو جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ولی ہوگا؟ وہ کیسے پیر بن گیا؟ وہ کیسے مرشد ہو گیا؟ جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پہلے ہی مسجد میں آتے۔ ہم نے عرض کی حضرت سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ علیہ رحمہ نے اس ڈسنے والی جگہ پر ہاتھ رکھا اور دعائیں پڑھ کر اس پہ دم کر دی۔ کہتے ہیں کہ وہ اثر ایسا ختم ہو گیا جیسے کسی نے کاٹا ہی نہیں۔ بھائی جب ہاتھ اللہ بن گیا ہے، وہ ہاتھ جس جگہ پہ لگے گا تو کیا شفا نہیں ملے گی؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے قدم بن جاتا ہوں۔
یعنی کہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے کا بدن جو ہے وہ نور الہی سے منور ہو جاتا ہے، کئی میلوں کا سفر وہ پلک جھپکنے میں کر لیتا ہے، وہ کئی میلوں کی جگہ کو یہاں ایک جگہ پر بیٹھ کر اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ والے دن مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور 1000 میل دور نہاون شہر میں حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اب وہاں مدینے میں کھڑے کھڑے آپ نے دیکھ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے لگا، کیونکہ آنکھ جب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ جو نور الہی سے منور ہو گئی ہے، وہیں سے دیکھ لیا، اور پھر مدینے سے ہی آواز دی یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن حملہ کرنے لگا ہے، انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور فتح حاصل ہوگی۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی بنا پر ہمیں فتح حاصل ہو۔ فاروق اعظم کا آواز دینا یہ ان کی زبان کی کرامت ہے، آپ کا دیکھ لینا آپ کی آنکھ کی کرامت، حضرت ساریہ کا سن لینا یہ ان کی کان کی کرامت تھی کہ انہوں نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو طاقت عطا فرما۔ اب دیکھیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی اخلاقیات بڑے بہتر ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، اور وہ مسلسل جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تقویٰ پرہیزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ مومن کا ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کا ویسے ویسے تقویٰ پرہیزگاری بھی ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے 40 سال سفر کیا، 40 سال مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ یہاں حضرت صاحب جو گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی وضو کا مسئلہ پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے، غسل کا مسئلہ یہ نہیں بیان کر سکتے، نماز کا مسئلہ یہ نہیں بیان کر سکتے، کچھ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے یہ حضرت، طلاق کا مسئلہ پوچھ لو تو یہ کچھ چوکا چھکا لگا دیں گے، حج کا کوئی مسئلہ پوچھ رہے ان سے، کوئی مسئلہ پوچھ رہے گدی پہ بیٹھے ہوئے ان کو مسئلہ کوئی نہیں آتا، پیر بن کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن داتا علی حجویری جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کامل پیروں کے بھی رہنما ہیں، ان کے جو استادوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے 300 سے زائد، 300 سے زائد آپ کے استاد جن سے آپ نے علوم حاصل کیے، تو کئی ملکوں کا سفر کیا، اور کتنے سال؟ 40 سال آپ نے سفر کیا۔ اور آپ کے استادوں میں ایک استاد اللہ کے نبی بھی ہیں، خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام جو باقاعدہ طور پر ابھی زندہ ہیں، انہیں موت کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا، اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کی ملاقات کرنے کی 3 شرطیں ہیں، یہ جس سے ملاقات کرتے ہیں اس کی 3 شرطیں۔ نمبر 1 وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد و زاہد ہو، نمبر 2 سنتوں کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو، نمبر 3 وہ اس کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ کل کے لیے روٹی بچا کر نہ رکھے۔ اللہ کے ولی کی 3 نشانیاں ہیں، بہت بڑا عابد ہوگا، عبادت گزار، راتیں بھی عبادت میں گزر رہی ہیں، دن روزے میں گزر رہا ہے، اور سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگا، بینک بیلنس نہیں، تجوریاں نہیں بھر رہے، اپنے اکاؤنٹ نہیں بھر رہا ہوگا، وہ اس کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہوگا کہ اگلے دن کی روٹی بچا کر نہیں رکھے گا۔ یہاں گدی نشینوں کے اکاؤنٹ دیکھیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ان کی پراپرٹیاں دیکھیں، لیکن یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی وہ اگلے دن کی روٹی بھی نہیں بچا کر رکھے گا۔ یہ تینوں شرطیں داتا علی حجویری میں پائی جاتی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خالی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، بڑی گہری دوستی تھی، باقاعدہ طور پر آپ نے خضر علیہ السلام سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ ایسے نہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدموں میں چلا کاٹ کر یہ کہہ کر گزر گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ بھائی خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، گنج بخش سارے زمانے کو یہ اللہ کے خزانے تقسیم کرتے، گنج بخش فیض عالم سارے عالم کو یہ خزانے تقسیم کر دے، مظہر نور خدا اللہ کے نور کا مظہر ہے، ناقص سارا پیر کامل، یعنی جو ناقص لوگ ہیں ان کے پیر کامل ہیں، اور پیر کامل کے بھی یہ رہنما ہیں، یعنی کہ کیسا ان کے اندر ایک علم اور ایک ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ان کی تھی۔ اور پھر دیکھیں آج ان کی بنا پر برے صغیر کے اندر اسلام ہے،
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لاہور یہ بر صغیر کا سب سے افضل ترین شہر ہے، اس لیے کہ یہاں داتا علی حجویری جلوہ فرما۔ داتا علی حجویری 977واں عرس ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت نسل در نسل ان کی محبتوں کو دلوں میں داخل کر دی۔ ان کے مزار پر جانا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے کہ مزار پر جانے کی برکتیں ملتی۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپنا دیکھ لیں، 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر میں ایک عربی شیخ کے ساتھ عربی کے اندر فصیح و بلیغ کلام کر رہے ہیں، عربی میں باتیں کر رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا۔ جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے تو اس وقت جو ان کے پاس جو قرآن پاک تھا اس میں کوئی کتابت کی غلطی تھی، یعنی کہ زبر کے بجائے وہ زیر لگ گئے، تو قاری صاحب وہ قرآن پاک کے مطابق زیر پڑھا رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت زبر ہی پڑھ رہے تھے۔ تو جب دادا نے انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائی تمہیں قاری صاحب جب زیر پڑھا رہے تو تم زبر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دادا جان میں پڑھنا یہی چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے یہ نکل نہیں رہا۔ نسخہ منگوایا تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں کتابت کی غلطی ہے۔ جس اللہ کے ولی سے قرآن پاک کا حرف غلط نہیں نکل رہا، ان کی قلم سے مسئلہ کیسے غلط نکل سکتا؟ انہوں نے جتنے فتوے لکھے کسی بھی فتوے پہ ان کو رجوع نہیں کرنا پڑا۔ 4 سال کی عمر میں ایک بچہ 4 سال کا کتنا ہوتا ہے ناظرہ قرآن مکمل کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں ایک بڑے جلسے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آپ نے 2 گھنٹے کی تقریر کی۔ 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کی تقریر کی، علماء وہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی تقریر اور آپ کے دلائل سن کر داد و تحسین دیتے ہوئے رہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی سمت معلوم کر لی، تو اتنی محبت غوث پاک سے کہ جب تک زندہ رہے کبھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف قدم نہیں کیا، غوث پاک سے ایسی محبت۔ پھر 8 سال کی عمر میں ایک عربی کی کتاب ہے ہدایت النحو، یہ جب عالم کورس کیا جاتا ہے تو اس میں یہ عربی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں اس عربی کتاب کی عربی میں شرح کر دی، 8 سال کی عمر میں۔ اور پھر جب آپ ابھی 14 سال کے ہوئے تھے، 14 سال 10 ماہ چند دن کے ہوئے تھے، تو آپ نے تمام جو ایک علوم ہوتا ہے ایک عالم والا، وہ سارے علوم حاصل کر لیے تھے۔ جس دن آپ بالغ ہوئے اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ بھی تحریر کیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے، اور پھر ساری عمر آپ فتوے دیتے رہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا۔ آج جو پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے، انہی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا سلام ہے۔ اس کے اشعار 250 اس کے اشعار ہیں، کیسے حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا کہ حضور کے سارے اعضاء بیان کر دیے، ان کی نعت بھی کہی اور ان پر سلام بھی کہا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام۔ آگے یہاں سے سر سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پر لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق ماں کی استقامت پر لاکھوں سلام۔ جس کے چہرے کو محراب کعبہ جھکی اس چہرے کی لطافت کی ان بھووں کی لطافت پر لاکھوں سلام۔ یعنی کہ پورے چہروں پر، آنکھوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام۔ ہونٹوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام۔ زبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کنکی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام۔ اس طرح کے 250 اشعار لکھے، ہر اعضاء کی نعت کہی اور ہر اعضاء پر سلام بھی بھیجا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جب مدینہ منورہ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے ہٹا دیے اور اپنے غلام کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کرا، اپنی زیارت بھی کرا۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جو ہے 25 صفر المظفر کو ہوتا ہے ہند کا شہر بریلی میں۔ تو یہ ہمارے ایک محسن ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی دیا، کنز الایمان، یعنی کہ بہترین درست اردو میں جو ترجمہ ہے وہ کنز الایمان ہے۔
تو یہ ایک امت کے اوپر کتنا بڑا، ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر کے کہ ہمیں احادیث، ہمیں مسائل، ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ، یہ کتنا کچھ ہمیں دے کر گئے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع لوگوں کے دلوں میں جو آج بھی اسی طرح روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل کرے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آنے والا جو بدھ ہے یہ سفر المظفر کا آخری بدھ ہے، اور اس بدھ والے دن کا بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو یہ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ 4 صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ 3، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ علم نشرح، اور سورہ اخلاص۔ یہ 4 صورتیں، یہ چاروں صورتیں 80 مرتبہ پڑھنی۔ بدھ والے دن، بدھ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ 4 صورتیں 80 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کی روزی میں، اس کی عمر میں برکت ہو۔ پھر سن لیں، سورہ 3 ہے والتین والزیتون، یہ سورہ 3، علم نشرح، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ ان 4 صورتوں کو بدھ والے دن 80 مرتبہ سورہ 3، 80 مرتبہ علم نشرح، 80 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 80 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو انشاءاللہ یہ مہینہ، سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔